برادری ہے اور اس میں بھی مجھے بڑی پرابلم آئی تھی اس لیب کو قائم کرنے میں، لیکن آج جو ہے وہ ایک نرسری کا بچے سے لے کے میٹرک کا بچہ جو ہے میمن سوسائٹی کا ویل اویئر ہے اباؤٹ کمپیوٹر، اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور جو سلیبس میں چینجنگ آتی رہتی ہیں ورلڈ میں، یہ وہ مسلسل ہر سال اپنا کورس چینج کر کے ہمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اسی جذبے کے تحت اس جیل کی انتظامیہ کو بھی وہی اسسٹنٹ پرووائڈ کریں گے جو انہوں نے میمن فاؤنڈیشن کو دی ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ فلی کوآپریٹ کریں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، اور ہم درخواست گزار ہیں محترم جناب مظفر عالم صدیقی صاحب سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل حیدرآباد سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کے بارے میں اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب مظفر عالم صدیقی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اللہم ایدنا بروئک و ایدنا علی صراط حبیبک و آتنا کل انعامک فی الدنیا والآخرہ۔ جناب حنیف اسکالیہ صاحب فرام کالیہ گروپ، سائرہ مس سائرہ کوآرڈینیشن گروپ سے جناب ڈی آئی جی پریزنز حیدرآباد اینڈ کراچی، نواز حسین صاحب چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پیر منظور صاحب، اور نیشنل ویمن آرگنائزیشن اور اس کے تمام فعال کارکنان، اور ہمارا ڈسٹنگوش پریس، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اور تمام خواتین حضرات جو مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں، اور قیدی بہنیں، السلام علیکم۔ شاید میں اعادہ کروں اس بات کا کہ ہمارے لیے یہ کتنا اسپیشل ڈے ہے جب ہم حیدرآباد کی اسپیشل پریزن فار ویمن میں کمپیوٹر لٹریسی سینٹر کے قیام کی طرف گئے ہیں۔ شاید ہم اسے ویژولائز نہ کر سکیں کہ آگے اس کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی متمدن اور ترقی یافتہ دنیا میں کیا سگنیفیکنس ہوگی۔ جو میرا فہم ہے اس کے مطابق تجارت سے لے کر عدالتی طریقہ کار، پروسیڈنگز، اس تمام میں اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا انوالومنٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بلا مبالغہ 21ویں صدی کمپیوٹر لٹریسی یا الٹریسی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ تو ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ حیدرآباد کی ویمن جیل میں یہ ایک فعال گروپ اور ایک ایکٹیو گروپ کی طرف سے، کالیہ گروپ کی طرف سے یہ پروجیکٹ مکمل کیا گیا ہے۔ خود عدالتوں پہ لے جانے کی بڑی تکلیف تھی، تو اس وقت یہ ریئلائز کیا گیا کہ یہاں پر ایک اسپیشل پریزن فار ویمن کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں سرکاری پروسیجرز کو کہ جب کوئی اسکیم بنتی ہے اس کتنے مراحل سے گزر کر اور پریکٹیکل شیپ میں وہ کتنے سالوں کے بعد آتی ہے۔ تو اگر یہ روٹین وے میں چلتا تو یہ تقریباً 10 سال میں جا کر یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا۔ تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ڈی آئی جی پریزنز کو، نواز حسین صاحب کو، کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور سیلف ہیلپ بیسس پر اپنی وسائل سے، اپنی مین پاور سے اور فلنتھراپسٹ کی، ڈونرز کی مدد سے یہ پروجیکٹ مکمل کیا، جس میں بیرکیں تو گو کے پرانی ہیں، لیکن اس کے رینوویشن، اس کے ٹوائلٹس اور جو بھی انفراسٹرکچر یہاں پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کمیونٹی کو اور فلنتھراپسٹ کو اور سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز کو انوالو کیا اور یہ پروجیکٹ مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے متعلق، خاص طور پر ابراہیم قریشی صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنا فعال تعاون رکھا جس دوران یہ جیل بن رہی تھی، کہ
پہلی بار 50 سال میں ہمارے ہاں جیلز پر جو نئے روڈز بن رہے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے کہ یہ روڈ نیٹ ورکنگ اتنے بڑے ایریا میں یہ ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تعاون سے یہ ہو رہی ہے، پلس ایکوپمنٹ میں پنکھے، سلائی مشینیں، الیکٹرک واٹر کولرز اور بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف سے ایکٹیو پارٹیسپیشن سے یہ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ مجھے امید ہے آئندہ بھی اسی مشن ذیل کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ تھوڑا سا کنسپٹ شاید بہت سارے لوگ جاننا چاہیں، میں بتا دوں کہ ہم جو عورتیں یہاں پر جیلوں میں رکھ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے ایک لا آف لینڈ ہے، کوئی قانون توڑتا ہے، قانون شکنی کرتا ہے یا جس پر قانون شکنی کا الزام ہوتا ہے تو ان کو عدالتی تحویل میں رکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت ویمن جیل میں خواتین ہیں، ان کی غالب تعداد پاکستانیوں کی زیر سماعت مقدمات سے ان کا وہ ہے، یعنی انڈر ٹرائل ہیں، اور ابھی ان کے مقدمات کا سوائے 4 کے فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ہماری جو بھی ویژن ہے، جو ہماری فلسفی ہے، ہم یہ بالکل کانفیڈنس اس آڈینس کو اور پریس کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ مظلوم ہیں عورتیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ وہ مجبور عورتیں ہیں جن کو ہم پراپر وے میں یہاں کسٹڈی اور کیئر دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ہاسٹل لائک ایک مثبت انوائرمنٹ یہاں کریٹ کیا جائے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اگر کہیں کوئی لیپسز ہیں، کوئی پرابلمز ہیں، وہ ہائی لائٹ ہوں، اور جو بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آزاد کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ ہمیں آئیں، وزٹ کریں، پارٹیسپیٹ کریں، اور اگر کہیں کوئی لیپسز ہیں، پرابلمز ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ ہوں تاکہ ان کا کوئی لانگ ٹرم سولوشن ہم پا سکیں، اس تک پہنچ سکیں۔ بس میں اپنی بات وائنڈ اپ کرتا ہوں شکریہ کے ساتھ کالیا گروپ کا، خصوصی طور پر حنیف ایس کالیا صاحب کا، کہ جو اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر اس امپورٹنٹ دن جو کہ قیدیوں کے لحاظ سے، جیل کے افسران اور عملے کے حوالے سے اور کمیونٹی کے حوالے سے بڑا اسپیشل دن ہے، اور مختصر یہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم نے یہاں خواتین قیدیوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹیلی ویژن سیٹس پرووائڈ کیے ہیں، وہ بھی کمیونٹی نے ان کو ڈونیٹ کیا ہے، لیکن اگر ابھی آپ دیکھیں گے بڑی بیرکس ہیں، وہ جو چھوٹے ٹیلی ویژن ہیں وہ پراپر ان کو یعنی کام نہیں کرتے، ایک بڑا رقبہ ہے، بڑی ایک، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ کم از کم 3 ٹیلی ویژن 36 انچ اسکرین کے وہ یہاں ہمیں پرووائڈ کریں، حنیف ایس کالیا صاحب یا کوآرڈینیشن گروپ، تاکہ ان کی انٹرٹینمنٹ اور مثبت انٹرٹینمنٹ کا کوئی بندوبست ہو، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے اور جب کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں تو جلدی پرووائڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پرابلمز ہمیں آتا رہے گا ہم کمیونٹی کو اس میں انوالو کریں گے۔ ہمارے ساتھ نیشنل ویمن آرگنائزیشن نے ڈے 1 اور اس کے تکمیل سے یعنی باقاعدہ کمیشننگ سے پہلے ہمارے ساتھ وہ انوالو ہیں، اور یہاں کا جو ایک دستکاری سینٹر ہے وہ ان کے تعاون سے چل رہا ہے، جتنا ایکٹیو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ خاص طور پر میں شکر گزار ہوں گا خواتین جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو کونسلر اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے متعلق لوگ یہاں بیٹھے ہیں، رانا صدیقی جی کا خاص طور پر جو آئی ہیں اپنا وقت نکال کر، کہ وہ ہمارے ساتھ کافی یعنی جیل کمیٹی کے حوالے سے ہمیں شیئر کرتی ہیں، ہم ان کو پرابلم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کا پارٹیسپیشن جاری رہے گا۔ تمام ان تنظیموں کا، ان لوگوں کا جو اس تقریب میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ محترم جناب مظفر عالم صدیقی صاحب۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ اور اب ہم دعوت دیں گے محترمہ عظمیٰ حفیظ صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس محفل میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ عظمیٰ حفیظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمان گرامی، محترم حنیف کالیا صاحب، محترم ڈی آئی جی پریزن حیدرآباد کراچی نواز صاحب، محترم سپرنٹینڈنٹ جیل حیدرآباد مظفر عالم صاحب، اور محترم مس سائرہ کالیا کوآرڈینیشن گروپ کی
اور شبیر صاحب اور جتنے بھی یہاں کالیہ گروپ کی طرف سے بیٹھے ہیں کوآرڈینیٹر، مہمان گرامی، خواتین حضرات، سب کو بہت بہت میری طرف سے سلام۔ آج اس پروگرام کا انعقاد جو کالیہ صاحب نے کیا ہے ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ جس طرح سے انہوں نے ایک کمیونٹی لٹریٹری سینٹر کمپیوٹر کا ارینج کرا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے اس کو پروگرام کو مزید بڑھائیں گے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اس تعلیم کو آگے فروغ دیا جائے تاکہ جتنی بھی ہمارے پاس خواتین ہیں وہ مثبت طریقے سے اس کو سیکھ سکیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہم مدد کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی حنیف صاحب ہم بھرپور کوشش کریں گے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں۔ آپ نے جو بھی ہمیں یہاں پر پرووائڈ کیے ہیں کمپیوٹر سینٹر، آپ مزید اس میں بھی آگے ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ پروگرام آگے ضرور چلے گا۔ اور شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر میں مہمان گرامی کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو یہاں پر آئے۔ شکریہ۔ ابراہیم قریشی صاحب EDO کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے علاوہ ویمن جیل میں بھی آپ کے بہت سے کام ہیں اور آپ نے بہت زیادہ تعاون اس سلسلے میں بھی کیا ہے، تو آج کی اس تقریب کے حوالے سے آپ کی گفتگو کے لیے۔ باجارو آہے تمام درود و سلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جو کو بنی جہانن جو سردار آہے۔ عزت ماب ایس کے کالیہ صاحب، DIG جیل نواز صاحب، مظفر صاحب، PRO صاحب اور معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، جو کچھ مظفر صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جتنی کنٹریبیوشن ہے اور ہم نے جو کچھ کیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی جتنا بھی کچھ ہم سے ہوا، ہم اس جو جیل ہے جس کے لیے جو ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، اور وہ جو کمیٹی بنی ہے پریزنس کمیٹی، اس میں سب سے بڑے جو ٹرمز آف ریفرنس ہے اس میں یہ ہے کہ اس جیل کو ویلفیئر انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کریں۔ تو اس کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور بھی اصلاح کریں گے، اور جہاں تک وومن جیل کا تعلق ہے تو اس میں بھی کافی کچھ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور بھی کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ جب آپ نیکسٹ کوئی پروگرام ہوگا، جس طرح کالیہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پر بھی ایک لٹریسی سینٹر، کمپیوٹر سینٹر، IT کی اویئرنیس کے لیے جو جیل ہے، مردوں کی جو جیل ہے، وہاں پر بھی وہ اسٹیبلش کیا جائے، میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کالیہ صاحب سے کہ اسی قسم کا جو سینٹر ہے وہاں اسٹیبلش ہو، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس جیل کو، جو ہم نے ایک بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اس جیل کو ہم ویلفیئر انسٹیٹیوشن بنائیں گے، تو اللہ میں امید ہے، ہماری نیت صاف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ویلفیئر انسٹیٹیوشن بنا کے دم لیں گے۔ بڑی مہربانی، گاڈ بلیس یو آل، السلام علیکم۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ بہت شکریہ محترم جناب ابراہیم قریشی صاحب۔ ذہن فردہ کو محبت کی ادا دے جائیے، ذہن فردہ کو محبت کی ادا دے جائیے، نسل نو کو تحفتاً تازہ ہوا دے جائیے، کارواں کوئی نہ بھٹکے اب کسی منزل پہ، اب چاند تاروں کو بھی اپنا نقش پا دے جائیے۔ معزز مہمانان گرامی، اس دنیا میں وہی لوگ تاریخ کے اوراق پر جگمگاتے ہیں جو فلاح انسانی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں۔ ایسی ایک محترم شخصیت اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، محترم جناب حنیف کالیہ صاحب۔ ہم بسط احترام آپ سے خطاب کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ ابھی سیٹنگ پر رہے ہیں اپنی، پلیز جو ہے بیٹھے، بابا وہی رہو، 5 منٹ پہ ہو، 5 منٹ۔ معزز خواتین و حضرات، چونکہ ہمارا NGOs ہمارے درمیان بہت سے کراچی سے آئے ہیں،
ہمارے SSP صاحب نے کہا ابھی مظفر صاحب نے کہ بھئی ہمیں جیل میں ہی بنا دیں، تو انشاءاللہ ہم نے تو آپ سمجھ لیں کہ وادی میران میں ایک ڈیرا ڈال دیا ہے. ہمارا حالہ میں بھی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ تیار ہو چکا ہے، دھورو نارو میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ تیار ہو چکا ہے. ہم نے ابھی چوڑ جمالی میں انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، ابھی پچھلے ہفتے ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی بنا کے دیا ہے، پریس کلب میں بنا کے دیا ہے. ہم پورا کمپلیٹ 10-10 12-12 15-15 کمپیوٹر کا ہمارے انیبس کالیا صاحب دیتے ہیں اور ہم سب کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پریس کے لیے بھی ہمارا آئیڈیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی جتنے بھی پریس کلب ہیں ان کو ہم ریسرچ لائبریری بنا کے دیں گے، کمپیوٹر کی انٹرنیٹ ریسرچ لائبریری. ہمارے درمیان چونکہ بہت معروف سماجی اداروں کے بھی آئے ہیں تو میں ان سے صرف درخواست اتنی ہے کراچی سے جو آئے ہوئے ہیں، چونکہ اس وقت ایک اور پروگرام بھی ہیں کہ 5 منٹ دوں گا. ہمارے درمیان ایک بہت بڑا اخبار ہے ہمارے کراچی کا گجراتی اخبار، اس کے چیف ایڈیٹر عثمان ساٹھی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. ان سے بھی درخواست ہے کہ 5 منٹ کے لیے سر آپ آئیں. اس کے علاوہ بات غلام حسین پتھر والا سے بھی 5 منٹ میں لوں گا. آئیے آپ کی بھرپور تالیوں میں عثمان ساٹھی صاحب کے لیے. اور یہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا ہمارے چیئرمین صاحب کا کہ جتنی ہماری بہنیں جو ہیں قید ہیں، ان کے ساتھ انوسینٹ بچے جو بے گناہ بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی باہر نکل کے کوئی ایسی تعلیم حاصل کر لیں. خیر اللہ نے ان کی کوئی اتنی بڑی تو نہیں ان کو یہاں پہ رہنا، مگر ہے کہ یہ ہماری بہنیں جو اس وقت قید ہیں یہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہم نے سندھ میں جتنے بھی ہیں، میری آئی جی صاحب سے کراچی میں ہمارے چیئرمین صاحب نے مجھے بھیجا تھا آئی جی صاحب کے پاس، تو وہاں بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ہم نے باقاعدہ سندھ میں تمام وومن جیلوں میں ہم نے بنانا ہے، بڑی بڑی جیلوں میں سکھر میں لاڑکانہ میں بنانا ہے. تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے جہالت کے خلاف جہاد ہو اور آئی ٹی کا فروغ ہو. ہمارے چیئرمین صاحب نے کراچی کی تمام بے شمار اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، NGOs میں بنا کے دیے انسٹیٹیوٹ. انشاءاللہ ہم سندھ میں بھی آ گئے، آپ دیکھیے گا، آپ کو بنا کے دیں گے، آپ اچھا رزلٹ دیجیے گا. عثمان ساٹھی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوارڈینیشن گروپ کے چیئرمین جناب حنیف فیض کالیا صاحب، جناب DIG صاحب، جناب سپرنٹینڈنٹ پولیس حیدرآباد جیل، ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جو اسٹیج پہ بیٹھے معزز مہمان، میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلسلہ جو چل رہا ہے کوارڈینیشن گروپ کا اور کمپیوٹر سینٹر قائم کرنے کا، چونکہ جو مقصد تو ان کا ہوتا ہے کہ IT کو فروغ دینا. ہمارے ڈاکٹر سایہ بانو نے صحیح فرمایا کہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں میں IT کی فروغ دینا، ان کے لیے ترقی کے لیے کام کرنا. لیکن میں جب سمجھتا ہوں کوارڈینیشن گروپ کے چیئرمین صاحب نے جس طریقے سے اسٹارٹ لیا ہے، جب سے اسٹارٹ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کراچی کی یا پاکستان کی NGOs نے اس طرح سے کبھی کام نہیں کیا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ہر جگہ پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کام کیا، بچوں کو، بڑوں کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے کام کیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے کوارڈینیشن گروپ کے چیئرمین ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ساتھ دے رہی ہیں سائرہ بانو صاحبہ، در حقیقت تو وہ میرے خیال سے ڈیپٹی چیئرمین کا حق رکھتی ہیں اور وہ ہر جگہ پہ اپنا کام اس خوبی سے انجام دیتی ہیں کہ میرے خیال سے کوارڈینیشن گروپ کو پہچان دینے میں سب سے زیادہ انہوں نے اپنا کام کیا ہے. میں کوارڈینیشن گروپ کے حوالے سے اتنا سمجھتا ہوں کہ کراچی میں یا سندھ میں یا اس سے ہٹ کے پاکستان کی اور جگہ پہ جس جگہ پہ کمپیوٹر سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، الحمدللہ وہ اچھی طرح سے چل رہے ہیں. ان کے لیے وہ ٹیکنیکل امداد بھی فراہم کرتے ہیں اور چیزیں بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں. ابھی مظفر صاحب نے جو کچھ بھی کہا، ویسے میرے خیال سے اچھے ایجوکیٹڈ میرے خیال سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں اور اچھی طریقے سے اپنے پریزنٹیشن دیا تھا. ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ جیلوں کا ماحول اچھا بنانے کے لیے جس قدر یہ کام کرتے ہیں، شاید میرے خیال سے کراچی کے جیلوں میں اتنا کام نہیں ہو رہا ہے جتنا حیدرآباد میں کیا جا رہا ہے. اور اس حساب سے جو انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی کالیا صاحب سے کہ جو چیزوں کی کمی ہے وہ بھی پوری کر دیں، میرے خیال سے کالیا صاحب آپ کو مایوس تو نہیں کریں گے مظفر صاحب، لیکن وہ جو مشن لے کے چلے وہ ان کو روک نہیں رہے. جب ان کا مشن چل رہا تھا نئے کمپیوٹر سینٹر کھولنے کا تو ہم گنتی کرتے تھے 20 ہوئے، 25 ہوئے، 30 ہوئے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہم گنتی میں تک گئے. ان کا مشن ابھی اسٹاپ نہیں ہوا ہے اور اللہ ان کو صحت دے اور ان کو اور ترقی دے. وہ اپنی ورکنگ ڈے میں بھی اس انسٹیٹیوٹ کے لیے
یہ حیدرآباد میں آئے ہیں وہ بڑی بات ہے کہ میں ان کے لیے سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس کو اور زیادہ زندگی دے، ان کو کوآرڈینیشن گروپ کو ترقی دے، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے سائرہ بانو، اس کے ساتھ جو شبیر حسن قریشی بھی ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ مجھے کوآرڈینیشن گروپ سے جو بھی میرے تعلقات کافی عرصے پرانے ہیں، لیکن جس قدر پریس میں ان لوگوں کو پذیرائی ملتی ہے اور الیکٹرانک میڈیا جس قدر ان کے کوآرڈینیشن گروپ کو ہائی لائٹ کر دے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا حق پورا ادا کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے وہ وہاں سے کراچی یہاں پہ آئے ہیں الیکٹرانک میڈیا والے، اور ان کو جو ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں گے، ہمارے اخبار کی جانب سے ہمیشہ ان کو ساتھ ملتا ہے، اور یہاں کی ویمنس جیل کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اگرچہ ہم لوگوں کو شیئر ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ معزز مہمانان گرامی، ہمارے سماعت گاہ میں ایک اور معزز مہمان موجود ہیں، محترمہ ڈاکٹر سیدہ سلطانہ ابراہیم صاحبہ، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر سندھ کی۔ ہم بصد احترام آپ کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب میں 5 منٹ کے لیے اور خطاب کی دعوت دوں گا غلام حسین پتراوالا صاحب سے، معروف سماجی شخصیت ہیں۔ میں اس لیے چونکہ ان کو تو ہم کافی سننا چاہتے ہیں مگر وقت کم ہے، اس لیے میں 5 منٹ کا معذرت کے ساتھ۔ ہم ملتمس ہیں محترمہ مہر سلطانہ زیدی صاحبہ سے کہ وہ محترمہ سیدہ سلطانہ ابراہیم صاحبہ کو اجرک اور پھولوں کا تحفہ پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام جناب حنیف کالیہ صاحب، اسپیشل پریزن کے آئی جی صاحب، ایس پی صاحب، میڈیکل آفیسر قریشی صاحب، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اور اس جیل کی اسیر و خواتین جو یہاں موجود ہے، چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو ہم کراچی سے صبح 6 بجے اٹھ کر کے نکلے ہیں۔ میں تو گھر سے کہہ کر کے نکلا تھا کہ بھائی میں کام سے جا رہا ہوں، لیکن بیوی نے مجبور کیا کہ جا کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا میں جیل میں جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں آ کر کے جیل کو دیکھ کر کے ایسا لگا ہے کہ اللہ جیل میں سب کو رکھے۔ تو مجھے اور کچھ بولنا آتا نہیں ہے، نہ مجھے زبان پر کوئی کنٹرول ہے۔ ایسا ایک شعر ہے جو ہمارے کالیہ صاحب کے لیے میں نے شروع سے مختص کر کے رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، لوگ کہتے ہیں کہ بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ کالیہ صاحب، آپ نے ڈاکٹر سائرہ، شبیر، مسز لودھی صاحبہ، ان کے توسط سے یہاں ان اسیران جیل کے لیے جو کچھ اہتمام کیا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا
کہ جس کے دل سے یہ دعا نہ نکلتی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا کرے اور آپ کے پیچھے اس کام کو جاری رکھنے والی ٹیم کو اللہ تعالیٰ ایسے حوصلے کے ساتھ قائم و دائم رکھے کہ جس کو یہ احساس رہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، سرزمین سندھ کے لیے مجھے کوئی شعر نہیں آتا. لطیف بھٹائی صاحب، سچل سرمس، میرے خیال میں میرے بزرگوں نے ان کے حوالے سے جو کچھ بھی یہاں پر اس زمین کے حوالے سے اس زمین کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے، اس سے بڑھ کر کے میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. صرف ایک شعر پہ اکتفا کرتا ہوں. پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، پیروں میں، دیکھیے بات ہے عشق کی، یہاں آپ لوگوں کے لیے عشق تھا جو ہمیں کھینچ کر لایا. ہمیں ان اسیران سے بھی ہمدردی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی سے یہاں سے آزاد کرے. کم از کم ہمارے کمپیوٹر کی اتنی نفری موجود رہے کہ جس کو ہم آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنے کے لیے آئیں کہ کالیا صاحب نے یہاں پر اپنے عشق سے متاثر ہو کر کے جس ادارے کی داغ بیل ڈالی ہے وہ بدستور کام کر رہا ہے. تو پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، میں کیسے بھلا وادی مہران میں رہتا. خدا. اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے حنیف اسکالیہ صاحب کو سنیں، 1 سے 5 منٹ ہمارے ایک صاحب کو دینا ہے. اس کے بعد حنیف اسکالیہ صاحب کو اور ہم وائنڈ اپ کریں گے. عبدالکریم گنگرا صاحب ہیں قائم مقام صدر حیدرآباد مہمان انجمن کے. آپ سے درخواست ہے کہ آئیے اور خطاب فرمائیں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں عبدالکریم گنگرا صاحب قائم مقام صدر حیدرآباد مہمان انجمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مہمان خصوصی ہے تو سیدہ آپا، مگر آپا آج کہیں بھی ہیں. جناب محمد حنیف اسکالیہ صاحب، ڈی آئی جی جیل، ایس ایس پی جیل سپرنٹینڈنٹ مظفر عالم صاحب، میرے دوست ڈی ڈی او قاسم آباد قاضی فضل اللہ صاحب، میرے بزرگوں، کراچی صاحب مہمانوں، حیدرآباد کے مہمانوں، میری بہنوں، السلام علیکم. میرے کو بھی ایک موقع ملا میمن برادری کی طرف سے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کئی ادارے چل رہے ہیں. جو ہمارے بزرگ بیٹھے میں محمد حنیف اسکالیہ صاحب، یہ لوگ ہماری میمن برادری میں وہ کام کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا میں ان کو بتاؤں، جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. میں آپ لوگوں کو اتنا کہوں گا، کل بھی ہمارے 64 فلیٹ ہم لوگوں نے تقسیم کیے غریبوں میں. حنیف اسکالیہ صاحب بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکے. 64 فلیٹ بائی پاس روڈ پہ، جو کہ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں، تقریباً 2.5-3 کروڑ روپے کے. اور یہ ہمارے مخرج حضرات جو میمن برادری کے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بیٹھے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر سپوز کرو ایک آغا خان اگر بنی ہے اسماعیلی کھوجو کی، تو پورے دنیا میں ان کا چرچا ہوتا ہے. مگر ہم لوگ میمن برادری جو بھی کام کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا، چپ چاپ اور بھائی چارے اور صرف دعا کے خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. میں حنیف اسکالیہ صاحب کے حکم کے مطابق حیدرآباد کے جتنے ہمارے ادارے چل رہے ہیں، میمن انجمن، اسکولز، کالج وغیرہ، کئی ہمارے اسکولز ہیں جو کہ پرائمری بھی ہیں، میڈل بھی ہیں، ہائی اسکولز بھی ہیں اور کالج بھی ہیں. ان کی طرف سے میں اعلان کرتا ہوں حیدرآباد میں انجمن کی طرف سے ان کو جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو جیل کے مطلب اسٹاف کی، ہم اپنا اسٹاف دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی ڈی ڈی او قاسم آباد قاضی فضل اللہ صاحب نے کہا کہ آپ حنیف اسکالیہ صاحب سے کہیں کہ مٹیاری، ٹنڈو لیار، ٹنڈو جام، ٹنڈو محمد خان، وہاں پہ بھی بہت ہی ضرورت ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ حنیف بھائی اس پہ توجہ دیں گے اور کام کریں. آخر میں
میرے جو مخیر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح پچھلے سال قومی اخبار کی طرف سے آئی کیمپ وغیرہ جو یہاں لگے تھے، اس طرح مجھے امید ہے کہ ہمارے مخیر حضرات اس میں بھرپور حصہ لیں گے اور پھر اسی طرح آئی کیمپ لگیں گے سینٹرل جیل میں اور جتنی ہو سکے گی ہم قیدیوں کی خدمت کریں گے۔ مظفر عالم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور عزت دی، اور انشاءاللہ جو ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ۔ حیدرآباد جیل میں جب ہم نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ بنانا تھا تو سب سے پہلے پروین لودھی جو ڈسٹرکٹ کونسلر ہے کانٹیکٹ کیا مجھ سے کہ بھئی یہاں انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، انہوں نے میئر سلطانہ سے ملایا۔ پھر اس کے بعد جب میں جیل میں آیا تو یہ مظفر عالم صدیقی صاحب، ہمارے نواز حسین صاحب، عظمیٰ حفیظ صاحبہ اور یہاں جتنے بھی پولیس افسران ہیں، آپ یقین جانیں کہ اتنے ہمبل، اتنے سنسیئر اور اتنے بہتر میں نے پایا کہ میں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ وہاں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب پولیس والے ہیں، ایسے لگتے ہیں کہ ہمدرد خادم میں سب کے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جتنی ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی صلاح دے گا اور آخرت میں بھی صلاح دے گا۔ اب میں جو آج کے ہمارے صدر جلسہ ہیں، تقریب ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں کوارڈینیشن گروپ، ہمارا 50 لڑکیوں پر مشتمل پورا عملہ ہے، 50 لڑکوں پر جو کہ بہت اعلیٰ کوالیفائڈ ہیں۔ ایک میرا دوست جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں رہ گیا نام ابھی لکھ رہا تھا، کہ محمود جو آپ پورا ٹائم آپ کو دیتے ہیں یہاں پہ، جو ہمارے سافٹ ویئر کنسلٹنٹ ہیں ہماری ٹیم کے، تو محمود صاحب کے لیے بھی بھرپور تالیاں بجائیں کیونکہ وہ تو انسٹیٹیوٹ تو یہی بناتے ہیں یہاں پہ۔ ہم تو جا کے رپورٹ دے دیتے ہیں چیئرمین صاحب کو اور چیئرمین صاحب اوکے کر دیتے ہیں، سائرہ چیئرمین صاحب کو پٹ اپ کرتی ہیں اور پھر بعد میں محمود صاحب بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میئر سلطانہ صاحبہ، پروین لودھی ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی پوری ٹیم میں، میئر سلطانہ زیدی صاحبہ کے، کہ بھئی آپ لوگوں نے بہت زیادہ محنت کرتے ہو، کام کرتے ہو، اور اس جیل کے جتنے بھی افسران ہیں، سلیم رضا صاحب بھی وہاں نظر آ رہے ہیں اور ہمارے نواز حسین صاحب بھی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کراچی میں بھی آئی جی صاحب کو کہا تھا کہ وہاں کے لوگ اتنے سنسیئر ہیں، آئی جی صاحب اب ہم کراچی میں بھی بنا رہے ہیں، آئی جی صاحب نے کہا ہے کیونکہ وہ سکھر اس وقت گئے تھے، مجھے کہا تھا میں نہیں پہنچ سکوں گا، چیئرمین صاحب سے بھی انہوں نے معذرت کی تھی، تو میں اب دعوت خطاب کے لیے دوں گا۔ پترا والا صاحب نے تو کہا کہ بھئی محمود صاحب ہمارے ذرا کھڑے ہو جائیں، دکھا دے چہرہ، ہمارے انجینئر کنسلٹنٹ ہے، چلو باہر ہوں گے چونکہ اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ پترا والا صاحب نے ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ پترا والا صاحب نے کہا مجھے سندھی شعر نہیں آتا تو مجھے ایک آتا ہے، شاہ سائیں کا ایک شعر ہے جو میں حنیف کالیا صاحب کے لیے کہوں گا، ماڑو سبنا سونا پکھی سبنا ہنس کہ ماڑو منج اچے بو بہار جی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں حنیف کالیا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈی آئی جی صاحب نواز حسین، ایس ایس پی جناب مظفر عالم صدیقی صاحب، ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ عظمیٰ حفیظ صاحبہ، پی ڈی او ابراہیم قریشی صاحب، ڈاکٹر پیر محمد حسین صاحب، پروفیسر مہر سلطانہ زیدی صاحبہ، پروین لودھی صاحبہ، ہماری ایک اور محترمہ سیدہ سلطانہ ابراہیم صاحبہ، ہمارے پرومیننٹ جرنلسٹ خطری اسمت علی پٹیل صاحب اور عثمان ثاقب صاحب، پکا والا صاحب، رفیع صاحب اور کوارڈینیشن گروپ کے معزز عہدیداران و ممبران اور دیگر معزز مہمان گرامی اور میرے عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ میرے خیال سے یہاں کا جو پروپوزل سینٹرل جیل میں یا لیڈیز جیل میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا شاید میرے خیال یہ 1.5 ماہ پہلے کی بات ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کمٹمنٹ تھا
वो हमने 1 और 1.5 माह के अंदर जो है उसको मुकम्मल किया। और यकीन जानिए कि ये हमारे लिए अब एक रोल मॉडल है पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनकी इंतजामिया ने इसमें गैर मामूली दिलचस्पी ली और एक दरख्वास्त हमको मिली और हमने इसको मुनासिब जाना और सबसे पहले यहाँ ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कायम किया। और यकीन जानिए कि जैसे ये खबर दूसरों को मिली, अब कराची से और दूसरी जगहों से भी ये रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये आपका तारीखी काम है और यकीनन ये एक रोल मॉडल है जो पाकिस्तान में दूसरी जगहों पर भी जो एक हम इनको इंशाल्लाह पेश करेंगे। और जब इनको रोल मॉडल बनाना है तो सही मानों में रोल मॉडल बनाना है। और जैसा कि हमारी डॉक्टर सायरा बानो ने अपनी स्पीच में कहा कि अब ये इनको आगे बढ़ाना, इनको फ़रोग़ देना, इसको एक्सपेंशन करना, ये अब आपके हाथ में है। जितनी आप डिमांड क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह सप्लाई जो है ना वो नहीं रुकेगी। और यकीनन जबकि आपकी इंकरेजमेंट में इतना गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं तो हमारी भी जो है हिम्मत अफजाई हो रही है, हमको भी इंकरेजमेंट हो रहा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं। तो ज़रूर आपकी जो डिमांड है कि वो दूसरी जो आपकी जेल है जेंट्स की, मर्दों की, उसमें भी मैं अभी आपके सामने ही कह रहा हूँ उनको, ये हमारे 2 डिप्टी यहाँ बैठे हुए हैं जो सही मानों में जो है ये हमारे कोऑर्डिनेशन का ग्रुप जो है वो जो उठा के चल रहे हैं। और जाहिर है वो महमूद जिसका अभी सबीर कुरैशी ने जिक्र किया कि वो उसको अमली जमा पहना कर, मगर ये जैसा उस्मान साहब ने भी कहा कि ये वाकई जो है 24 घंटे नहीं बल्कि 26 घंटे काम करके हैं। कभी इतने जाके हमने जो है ना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कायम की है। तो इनके अभी आपके सामने ही मैं कह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द उसका दूसरा प्रपोजल भी जो है वो जल्द बना ले, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हम जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। कराची सेंट्रल जेल में एक हमने कंप्यूटर लैब कायम की है, मगर लेडीज़ जेल में मेरे ख्याल अभी तक वहाँ कायम नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह अब जैसा मैंने कहा कि जब आपकी न्यूज़ सब जगह जा रही है और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हमारे 3-4 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो ईद के बाद जो है उनका इनोग्रेशन करना है। अब सवाल ये है जैसा डॉक्टर सायरा बानो ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अभी रफ़ी साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है हिंदुस्तान वो हमसे 100 गुना आगे है और इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया है, सीरियसली नहीं लिया है। ये जो 100 गुना आगे है, आगे जाके हमारे लिए एक तशवीश नाक की हद तक जो है ना ये बात हो सकती है। वो इतना वो आगे बढ़ जाएगा इकोनॉमिकली कि हमारे लिए काफ़ी मसाइल खड़े होंगे। तो हमने ये हमारे ग्रुप ने बिलखुसूस कोऑर्डिनेशन ग्रुप ने ये हैक किया है कि इंशाल्लाह हम किसी भी तरह हिंदुस्तान का जो है मुकाबला करेंगे और यही मिशन लेके हम चले और अल्लाह का शुक्र है कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। मगर हमारी अफरादी कुव्वत का 50% से ज़्यादा जो है वो हमारी औरतें हैं, हमारी बहनें, माएँ। जब तक ये अमली मैदान में नहीं आएगी तो हम हमारे मिशन की तकमील है वो जल्द से जल्द पूरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो लड़कियां हैं वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं और घर बैठकर आपको यकीन नहीं आएगा कि वो घर बैठकर कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 1, 2 साल 3 का कोर्स करके माहाना $1000 कमा रही है घर में बैठकर। तो फिर हमारी बच्चियां और हमारी बहनें ये क्यों नहीं कर सकती? हालांकि ये इस टैलेंट में किसी से कम नहीं है। तो इसीलिए हमारी बहन डॉक्टर सईदा मलिक और हमने ये इरादा किया है, तय किया है कि हमारी जो 50% से ज़्यादा अफरादी कुव्वत है किसी भी तरह उसको है ना बड़े कार लाएँ और उसको काम पे लिया। और जैसा कि सायरा ने कहा कि
पर्दे और चार दीवारी का कुछ कायम करते हुए ये काम कर सकती है। बल्कि आपको ये वक्त आ गया है कि पेपरलेस सोसाइटी, जहाँ पेपर का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, उस पेपरलेस सोसाइटी जो अब हमारे जो गुरु है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सेक्टर के, बिल गेट ने कहा है कि 25 साल में जो आईटी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट्स होंगे, इसमें से एक ये कि पेपरलेस सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रीफ केस होगा ये आपका मोबाइल ऑफिस होगा। आप प्रेमिसेस जो जगह है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, चाहे आप किसी जगह भी बैठ के काम कर सकते हैं, आप प्लेन में बैठ के काम कर सकते हैं, आप ट्रेन में बैठ के काम से। तो फिर जब ये पेपरलेस सोसाइटी में जब मर्द जो है, जेंट्स है, वो घर बैठ के काम करेंगे तो फिर हमारी लेडीज जो है क्यों नहीं कर सकती। यही वजह है कि हमने खास हमारी लेडीज़ को जो है फोकस किया हुआ है। और इसके साथ ये हमारे डॉक्टर साहिबा सईदम मलिक जो हमारी बहन है, वो हम मिल के कई प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। और ये हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी जो यहाँ की जो बहनें और बच्चियाँ हैं, जब यहाँ से जाए तो वो अना और खुदी की जो है ना वो ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि वैसे भी सब लोगों को काम करना है। आप देखिए वेस्ट में जो 50 साल पहले हो गया, हम 50 साल के बाद यहाँ जो है उस पर अमल कर रहे हैं। अब जिस तरह से जिंदगी की जरूरियात बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अब औरतों को जो है ना मर्दों का साथ देना पड़ेगा अपनी घर की गाड़ी चलाने के लिए। तो फिर ऐसा क्यों ना काम तलाश करे कि जो वही बात आ जाती है कि पर्दे और चार दीवार के टुकड़े कायम करके वो काम करे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये सुनहरी मौके फराहम कर रहा है और इससे हमको पूरा फ़ायदा उठाना है। और जैसा कि सायरा ने कहा, एक तो ये है कि हमारी बहनें और बच्चियों को प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए अपने मुल्क की ज़रूरत है। जब तक आप साथ नहीं देंगे हम पड़ोसी मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते, नंबर 1। और जैसा कि नंबर 2 कि ज़रूरियात की ज़िंदगी और को ये घर की गाड़ी चलाने के लिए भी काम करना है। तीसरा जो अहम है कि अगर आपके पास आईटी की इंफॉर्मेशन ये एजुकेशन होगी तो यकीन जानिए खुदा ना खास्ता कैसे भी हालात हो, आपका आँख हमेशा ऊपर रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। ये इसकी ख़ास बात है। अगर आपने मिनिमम जो है एजुकेशन की तालीम अगर आपने हासिल कर ली। और स्कूलों में जैसा कि मैं इनका हमारे वकार साहब भी यहाँ तशरीफ फरमाए, अभी करीम भाई ने और इंजीनियर हारून ने जो ऑफ़र की है, हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया। आपके जो वहाँ टीचर्स हैं और आपके जो साइक एक स्कूल के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो यहाँ पर भी जो है इनको सिखाया जाए और ये कोर्सेज जो है ना यहाँ भी चलाए जाए। तो ख़ास करके जो बच्चों का जो सॉलिड फाउंडेशन साइक स्कूल जो हमारा जो कोर्सेज है कंप्यूटर का, वो अगर बच्चों ने ये अगर सीख लिया तो यकीन जानिए कि इनका एक सॉलिड फाउंडेशन जो है ना वो पड़ जाएगा। और जब आपका सॉलिड फाउंडेशन हो तो फिर आप जैसी भी चाहे उसके ऊपर जो है ना बिल्डिंग काम ही कर सकते हैं और वो हमेशा पाएगा और मजबूत रहेगी इंशाल्लाह। काफ़ी वक्त हो चुका है, बातें तो बहुत करनी थी मगर मैं ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अब जो कुछ करना है हमको प्रैक्टिकल और भी प्रैक्टिकल होना है। जैसा कि हमारी बहन ने भी ये मशवरा दिया कि खाली बातें नहीं करनी है, अमल करना है। और इंशाल्लाह हम ये जो सारा जो है वो अमल करके और कायम करके ये कर रहे हैं। और बाकी जो यहाँ की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मैं साहिला बानो और सबीर कुरैशी से ये कहूँगा, मशवरा दूँगा कि वो जल्द से जल्द जो है वो हमारी कमेटी को पेश करें और जितना इस सिलसिले में जो है हमारा तावन है वो इंशाल्लाह वो भी आपका जो है, जैसा कि कहा अब हमने इसको रोल मॉडल बना लिया है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर तरह से। इससे पहले खाली एक बात करना नहीं चाहता
तो आप वो देखेंगे इंशाल्लाह ये दो चीज़ें जो हैं आपकी टीवी की, और DIG साहब ने भी एक सेट बनाने के लिए कहा हुआ है, जो आपने कहा जो वेटिंग इंशाल्लाह 1 by 1 जो है वो अब हमारे सबीर कुरैशी साहब यहीं आ जाएंगे, वो अपनी सुपरविजन में ऑफिस प्रोवाइड कर देंगे वो, हाँ। तो फिर आपके सामने यहाँ होंगे, फिर इंशाल्लाह जो कुछ होगा वो जल्द से जल्द हो जाएगा काम। तो आप सबको खास करके यहाँ की जो जेल की इंतजामिया है और जो यहाँ बच्चे हो औरतें हैं, इनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये टीम वर्क है, हमको सबको मिलकर मुल्क के लिए करना है। तो इस सिलसिले में मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको मौका दिया यहाँ पे कुछ काम करने का, और इसी के साथ मैं अपनी तरफ से और कालिया कोऑर्डिनेशन ग्रुप की तरफ से हर मुमकिन काम का यकीन दिलाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। मिलते कहाँ हैं ऐसी मोहब्बत, और आपकी टीम के लिए दुआ गो हैं। खुदा आपको कामयाब करे और उम्र दराज करे, और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात बोझ ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि महमूद साहब को स्टेज पर बुलाया जाए ताकि लोग कि उनके कारहाय नुमाया की रोशनी में उनको देख सकें। मोहतरम जनाब महमूद साहब, आप तशरीफ लाए। आपकी तालियां जरा। थोड़ा सा प्रोग्राम में ज़रा रंग भरते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी काविशें हैं, हम कुछ भी नहीं दे सकते उन्हें, उनका अजर वाकई अल्लाह ताला देंगे। लेकिन एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारी कालिया ग्रुप की तरफ से हमारी टीम ने बाकायदा प्रिपेयर किए थे और ये लेके आई हैं अपने साथ। मैं रफ़ीक से गुजारिश करूँगी कि ज़रा थोड़े से लेके आइए। सबसे पहले मैं उसूलन तो DIG और IG साहब को देना चाहिए था, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी विमेन ऑर्गेनाइजेशन से, नेशनल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की मिस रज़िया जो इस वक्त कंपेयरिंग कर रही हैं। हनीफ आलिया साहब ने अपना कोऑर्डिनेशन ग्रुप का सोवीनियर पेश कर दिया। सोवीनियर पेश करेंगे हम यहाँ की करता धरता वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की सब कुछ मिस मेहर सुल्ताना, मिसेस मेहर सुल्ताना, आपको बहुत मुबारक। आपने अपनी जिंदगी का नया सफर भी शुरू किया है। बहुत शुक्रिया मेहर। इसके बाद मैं दावत ज़रा ज़हमत दूंगी मुज़फ़्फ़र आलम साहब को, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। थैंक यू मुज़फ़्फ़र साहब। वाकई शब्बीर उस्मान साडी ने कहा कि मेरे ख्याल में पढ़े लिखे DIG, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं है, ये 100% पढ़े लिखे हैं। इसके बाद मिस उज़मा DSP, आपकी वाकई बड़ी कोशिशें हैं और ये यहाँ का माहौल इस बात की अक्कासी करता है कि आप लोग इसमें कितना काम कर रहे हैं। मिस परवीन लोधी साहिबा, आपसे हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन हमने एक दफ़ा फिर आपको रिफ्रेश किया है, कोऑर्डिनेशन ग्रुप की याद दिलाएगा ये आपको। बहुत शुक्रिया। DIG नवाज साहब, आपके घर में ये सोवीनियर आपको हमारी याद दिलाता रहेगा कि एक बहुत अच्छी रंग बिरंगी महफिल हमने और एक सोवीनियर स्पेशली मैं अनाउंस करूंगी इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए जो महमूद जल्दी में लगाना भूल गए। पहली कंप्यूटर टीचर प्रोफेसर शाहजहां साहिबा से गुजारिश है, प्लीज स्टेज पे आइए। और जी इस वक्त इन्होंने अरेंज किया है।
मगर मैं महर से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ऑफर्स उन्हें मिली हैं उसे भूलें ना, उसे ज़रूर अवेल करें। इंजीनियर हारून साहब इनके साथ साथ रहेंगे। स्पेशल थैंक्स फॉर इब्राहिम कुरैशी साहब। इस जेल के डॉक्टर साहब, आपके लिए भी हमारी तरफ से एक सोवेनियर है, प्लीज रिसीव कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप इस तकरीब का आखिरी खुशगवार फरीज़ा कलिमात तशक्कुर और कलिमात तशक्कुर की अदायगी के लिए मैं दावत दूंगी मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र आलम सिद्दीक़ी साहब को। तशरीफ़ लाएँ और आज की इस महफिल में कलिमात तशक्कुर अदा फरमाएँ के साथ। और अभी तकरीबन 1.5 माह पहले हमने एक मुशायरा करवाया था, और वो भी एक वर्दी वाले साहब थे, मेजर थे सर्विंग। तो उनके मजमूए का जो ख्वाब लहलहाने लगे के नाम से अभी शाया हुआ है, एक शेर है जो मुझे पसंद है, और ये आपके लिए फुड फॉर थॉट है। ये मैं पेश करता हूँ बगैर किसी तबसरे के। अदल मिलता है जंजीर हिलाने से तो फिर, अदल मिलता है जंजीर हिलाने से तो फिर अपने ही पाँव की जंजीर हिला दी जाए, अपने ही पाँव की जंजीर हिला दी जाए। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया जेल इंतज़ामिया की तरफ से। थैंक यू। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की पुरवक़ार तकरीब इख्तिताम को पहुँची। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी और मददगार हो। और अब लज़्ज़त कामो दहन की आजमाइश है। अरे दो हाथ तो नहीं लाऊं। था कल जिसे अपने फटे कुर्ते के साथ आ गया, सोचो जरा दोस्तों, जरा आओ झाड़ू छीन ले नन्हे हाथों से के अब हाथ में इनके जम देने का मौसम आ गया। कब तलक कागज चुने कूजों के गंदे ढेर से फूलों के फूलने भले का मौसम आ गया। आओ जरा सोचो जरा। सब मिलकर हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर, NGOs और मीडिया ये इंफरादी और इज्तिमाई को मिलकर नहीं दे पाएंगे। 50% में किया गया वो